السلام علیکم پیارے دوستوں ایک اللہ والے مزدور کی 3 شرائط، ہیرے کی انگوٹھی، طوائف زادیوں سے زنا۔ آئیے سنتے ہیں ایک چونکا دینے والا حیرت انگیز واقعہ۔ یہ واقعہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد شہر میں ایک اللہ والے ابو عامر رحمت اللہ علیہ رہا کرتے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور لوگ ان سے خاص عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی عبادت کے کیا کہنے تھے۔ آپ کے بہت سے مریدین جو گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے۔ اسی وجہ سے آپ کو اپنے گھر کا در و دیوار کا خیال رکھنا پڑتا تاکہ کسی کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ ایک بار کی بات ہے کہ یہ بارشوں کا مہینہ تھا۔ ہر روز بارش ہوتی اور تیز بارش ان کے گھر کی چھت کو بھی اڑا دیا کرتی تھی۔ ایک رات جب وہ عبادت کر رہے تھے، طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ بڑی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ رات تو جیسے تیسے گزار لی، لیکن کھلے گھر کو بند تو کرنا ہی تھا۔ دیوار کو دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں آپ صبح گھر سے نکلے اور چوراہے پر جا پہنچے، جہاں بہت سے مزدور کام کی تلاش میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تلک کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں سامان تھا۔ آپ کو وہ سب مزدوروں سے الگ نظر آیا۔ اس کے پاس گئے اور اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا، جی میں مزدوری کے لیے ہی یہاں کھڑا ہوں۔ آپ نے کہا، میری دیوار بارش کی وجہ سے گر گئی ہے، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ تو جوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کر دوں گا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کسی اور مزدور کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، یا تم اکیلے ہی کام کر لو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں اکیلا یہ کام کر لوں گا، مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ تھوڑا سا رکا، ان کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، کیا تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا، جی ہاں، میں آپ سے کوئی سوال کرنا تو نہیں چاہتا، بلکہ میں آپ کو 3 شرطیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کام کو کرنے سے پہلے میری 3 شرائط ہیں۔ اگر آپ کو منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عجیب مزدور کی بات سن کر آپ حیران تو ہوئے، لیکن آپ نے کہا، بتاؤ کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا، آپ کو میری بات کا جواب بہت غور سے اور بہت ہی آرام سے دینا ہوگا، کیونکہ آپ میری شرائط سن کر چونک بھی سکتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میری مزدوری پوری ادا کریں گے۔ ہاں تو تمہاری مزدوری تمہیں پوری ادا کی جائے گی۔ کام تم اچھا کرو گے تو تمہیں معاوضہ اس سے بڑھ کر بھی ملے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لیں گے اور اس سے زیادہ کام نہیں لیں گے۔ جب میں تھک جاؤں گا تو مجھے کام کرنے سے منع کر دیں گے اور مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے کہا، جو تمہاری مرضی، تم جس طرح کام کرو، 1 دن میں کرو یا 2 دن میں کرو، بس تو میرا کام پورا کر دو۔ میرے بہت سے مریدین اب آنے والے ہوں گے اور ان کے لیے مجھے جگہ کو صحیح کروانا ہے۔ بس یہ سوچ کر کام کرنا کہ وہ جگہ مدرسہ ہے اور وہاں پر پڑھنے والے بہت سے شاگرد ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس چیز کا خاص خیال رکھوں گا۔ اب بتاؤ تیسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جب بھی ہوگی، نماز کے وقت مجھے نماز پڑھنے سے آپ نہیں روکیں گے۔ یعنی میں جماعت کے ساتھ قریبی مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو آپ مجھے منع نہیں کریں گے کہ کام وقت پر پورا کرو اور کام کرنے کے لیے تمہیں نماز چھوڑنی پڑے گی۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں پہلے نماز کو ہی فوقیت دوں گا۔ مجھے اس کی تیسری شرط بہت اچھی لگی کہ انسان تو نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے اس بات کو بہت سختی سے بھی کہا۔ میں بہت قائل ہوا اس کی بات سے کہ اس عمر میں اتنا متقی پرہیزگار نوجوان، آپ نے اس کو تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر آ گئے، جہاں آپ نے اسے کام بتا دیا اور بچوں کو پڑھانے مدرسے چلے گئے۔ جب مدرسے سے شام کے وقت واپس آئے تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے زیادہ اور دگنا کام کیا ہوا تھا۔ آپ نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی، کیونکہ کام تو 1 دن میں ہی کر دیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا، میں تمہیں اور معاوضہ دینا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، جتنا میں نے کام کیا ہے میں آپ سے اتنی ہی اجرت لوں گا۔ اپنی مزدوری کی، اپنے پسینے کی کمائی میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کی؟ کیونکہ میں تو مدرسے گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں حضرت، میں نے نماز با جماعت ادا کی۔ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے وہاں پر میں باقاعدگی نماز پڑھتا رہا۔
اور آپ یقین کیجئے کہ 5 وقت کی نماز میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کر لے۔ آپ اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اس نے ایک دن میں یہ کام ختم کر لیا جو کہ 2 آدمیوں کے کام کے برابر تھا، پر 3 دن کے اندر اس نے مجھے کام ختم کر کے دکھا دیا، اور دیوار ایسی پکی اور مضبوط بنی کہ کیا آئندہ کبھی کسی بھی طوفانی بارش سے نہیں ٹوٹے گی، یعنی اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے مرید، میرے شاگرد آرام سے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چوکا بھی نہیں۔ آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو اس کی ایمانداری اور محنتی ہونے کی وجہ سے کام پر لگا دوں گا، یہ تو بہت ہی اچھا بندہ ہے، اور کام بھی عام مزدوروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ اب دوسرے دن آپ اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چراہے پر گئے، کیونکہ آپ نے اپنے محلے والوں سے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ کتنا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور کام بھی دل لگا کر کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ حلال روزی کماتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی اس مزدور کو لا کر دے دیجیے۔ اب آپ اس چوراہے پر آئے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ والے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کا پتہ معلوم کیا، وہ کہاں رہتے ہیں، لوگوں نے آپ کو جگہ بتا دی۔ آپ اس جگہ پہنچے، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ آپ نے اسے کہا، میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع بھی تم دے سکتے ہو یا نہیں؟ اس نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، میں آپ کو اپنی خدمت کا موقع کیا دوں، میں آپ سے اپنی خدمت نہیں کروانا چاہتا ہوں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ لیکن حضرت، میں آپ کے لیے ابھی حاضر نہیں ہوں، کیونکہ میں 6 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہوں، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں کام نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کہنے لگے، نہیں نہیں، میں تم سے کام کروانے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے گھر لے جانے آیا ہوں، تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، میں تمہاری تیمارداری کروں گا، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے گھر واپس آ جانا۔ آپ کے اصرار پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط اس نے رکھی کہ آپ مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں دیں گے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا، میں آپ سے مانگنے کے لیے آپ کے گھر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ آپ اتنا مجھے محبت سے بلا رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے گھر پر جا رہا ہوں۔ اللہ والے نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ وہ 3 دن آپ کے گھر میں رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز اس نے آپ سے لے کر کھائی۔ وہ بھوکا پیاسا رہا، فاقے کرتا رہا۔ چوتھے روز اس کی بخار میں شدت آ گئی تو اس نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بھائی، لگتا ہے اب میرا وقت، آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد اپنے مدرسے تک چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا پاک رب مجھے معاف کر دے۔ جب آپ مجھے غسل دو، پھر مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا، اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پچھتاوے کے سوا۔ وہ نوجوان اللہ والے کو وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا اور اتنی آسانی سے اس کی موت ہوئی جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح جیسے کسی نیک بندے کی موت ہوتی ہے، یعنی روح ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی ہے۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ اس کی موت کے بعد کافی دیر آنسو بہاتے رہے، آپ کا دل بھر آیا تھا اس کی موت پر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے کونے سے ندا آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ تو ایسا کرنا چاہتے بھی نہیں تھے، وہ تو اس کی وصیت تھی جو اس نے بہت ہی زیادہ التجا کر کے کہی تھی کہ آپ نے میرے گلے میں رسی ڈالنی ہے اور مجھے مدرسے تک گھسیٹ کر لے کر جانا ہے۔
لیکن اب تو ندا آ گئی تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وقت کا ولی ہے، اور یہ اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالی جائے، اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے۔ یہ سننے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا، الوداع اے اللہ کے ولی، اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلے گئے۔ اس کی تدوین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر، جو کہ ہیرے کی انگوٹھی تھی، خلیفہ ہارون رشید کے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر وہاں جا کر آپ نے اس نوجوان کا واقعہ، کس طرح آپ کو ملا تھا، کس طرح ان کی موت ہوئی تھی، کس طرح اس کی یہ وصیت تھی، اور اس کی وصیت کیا تھی، اور اس کے کیا الفاظ تھے، اور کیا اس نے اپنی چیزیں چھوڑی تھی، ورثے میں ایک کاغذ پر سب کچھ لکھ دیا اور خلیفہ کے محل کے دروغہ کے پاس آ گئے اور کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور ایک پیغام مجھے خلیفہ تک پہنچانا ہے۔ تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جھڑک دیا اور کہا، خلیفہ عام آدمی سے نہیں مل سکتا۔ اس نے آپ کو اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ کو کسی نے بتا دیا کہ باہر ایک اللہ والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درویش ہے، دروغہ نے دربان نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے، آپ ان کو اندر بلا لیجئے۔ خلیفہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے کاغذ کے ٹکڑے کا سہارا لیا گیا؟ آپ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا، بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ وقت نے اس پیغام کے بارے میں پوچھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید اور ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ یہ کس کی ہیں اور کہاں سے ملی ہیں؟ آپ نے عرض کی، ایک گارا بنانے والا مزدور، یعنی دیوار بنانے والا، مزدوری کرنے والا ایک نوجوان اللہ والا تھا۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، اور پھر یہ کہتے کہتے رو پڑا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد آپ سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ آپ نے جواب دیا، وہ فوت ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہے۔ اللہ والے بڑے حیران و پریشان کہ میں نے اس مزدور کے بارے میں ان کو بتایا تو وقت کے خلیفہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، ان کے سامنے کسی عام مزدور کی میں نے بات کی ہے جو کہ عام نہیں تھا، لیکن ان کی نظر میں تو وہ عام ہی تھا۔ انہوں نے اتنا صدمہ کیوں لیا؟ آخر یہ ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تجسس کے مارے ذہن میں سوالات تھے، اس لیے وہیں پر حیران و پریشان آپ بھی موجود تھے اور لوگ خلیفہ کے گرد جمع تھے کہ آخر خلیفہ کو ہوا کیا تھا۔ پھر جب خلیفہ کی طبیعت سنبھلی تو آپ سے پوچھا، اس کی وفات کے وقت تم نے کیا دیکھا؟ کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اللہ والے نے کہا، جی میں اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ اس نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ ہاں، وصیت کی تھی کہ خلیفہ ہارون رشید کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، رقص و سرور کی محفلیں کچھ نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، یہ دولت، یہ عیش و عشرت کچھ بھی نہیں، انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، سوائے ایک مٹی کے پتلے کے، اور روحی سب کچھ ہے، اسی لیے اپنی روح کو پاک کرو۔ اور یہ کہہ کر اللہ والے نے کہا، بس اس نوجوان نے آپ کے لیے یہی وصیت کی ہے اور یہ چیزیں آپ کو دی ہیں۔ جب خلیفہ نے ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے اللہ والے، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر اللہ والے کی حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر اس خلیفے کا اس چھوٹے سے مزدور کا کیا تعلق ہے؟ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے آپ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے کہا، فلاں قبرستان میں اسے دفن کیا گیا ہے جو فلاں مدرسے کے پاس ہے۔ خلیفہ نے کہا، ہاں مجھے وہیں پر لے چلو۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ خلیفہ نے کہا، میرے ساتھ کوئی سپاہی، کوئی غلام، میرا کوئی نوکر نہیں جائے گا، بلکہ میں اکیلا اس اللہ والے کے ساتھ جاؤں گا۔ خلیفہ وقت اللہ والے کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر سے منہ چھپائے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علیجا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔
پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور اللہ والے سے کہنے لگا، یہ نوجوان جانتے ہو کون تھا؟ آپ نے کہا، یہی تو جاننا چاہتا ہوں، تبھی تو حیران ہوں میں، کیا آپ ایک مزدور کے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے آپ کا؟ اللہ والے کو خلیفہ نے کہا، وہ کوئی غیر نہیں تھا، میرا اپنا تھا، اور نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میرے دل کا، میری آنکھوں کا سکون تھا، لیکن اس نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ خود کو کہہ رہا تھا کہ میں نافرمان ہوں، جب اس کی موت تو کسی ولی کی طرح ہوئی تھی؟ کیا کیا تھا اس نے وہ تمہارے سامنے نیک پاکیزہ نوجوان بن کر رہا، اور وہ تھا بھی ایسا ہی، لیکن اس زندگی سے پہلے اس کی ایک ایسی زندگی تھی جس میں وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا۔ اسے سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو بیٹا، زندگی کو یوں برباد نہ کرو، تم جس جگہ جاتے ہو وہ گندی جگہ ہے۔ وہ طوائفوں کے کوٹھے پر جاتا تھا، اور سب سے زیادہ شرم کی بات یہ تھی کہ وہ کوٹھا ایک مدرسے کے پاس تھا۔ میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جس جگہ طوائف زادیوں کے پاس جاتے ہو، اس کے پاس میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن تم ناچ گانے کی محفل میں مگن رہتے ہو۔ بیٹا، اس جوانی کو اس طرح برباد نہ کرو، آخر کیوں اپنی زندگی کو تم ان عورتوں کے پیچھے برباد کر رہے ہو؟ یہ ناچ گانا اور یہ گانا انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ تم ان فحاشہ عورتوں کو روکو، وہ گانا بجانا بند کرے، تم انہی کے ساتھ پوری رات گزار دیتے ہو۔ لیکن میرا بیٹا اس بات کو نہیں سمجھتا تھا، الٹا کہتا تھا، تو کیا کروں؟ جوانی کو میں کسی ویرانے میں گزار دوں، کسی بوڑھے کی طرح، کسی بزرگ کی طرح؟ مجھے نہیں کرنا یہ کام، میں اپنی جوانی کو عیش و عشرت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بدلنا چاہے، اس کی دل کی حالت کو بدلنا چاہے اور اسے وہ مقام عطا کرنا چاہے جس پر دنیا رشک کرے، تو اسے اللہ پاک ضرور کوئی نشانی دکھاتا ہے۔ ایک رات وہ رقص و سرور کے محفل میں گم تھا، رات کالی کر کے حرام کاری میں شب گزار کر فجر کی نماز کے بعد وہ نشے میں چور لڑکھڑاتے قدموں سے محل کی طرف آ رہا تھا کہ مدرسے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ مدرسے کے اندر سے کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جب اس نے یہ آیات سنی، یقین نہیں آئے گا، جب اس نے یہ آیات سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو سنا کر اس کی زندگی بدل دی، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے کے اندر آنے کے بجائے باہر نکل گیا۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا تو محل آیا ہی نہیں۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، بہت ڈھونڈوایا، پتہ کروایا، لیکن جہاں جاتے پتہ چلتا کہ وہاں پر وہ موجود نہیں۔ ہمیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں، آج تم یہاں آئے ہو اور تم نے خبر دی ہے اس کی وفات کی۔ اللہ پاک نے اس کا درجہ بلند کر دیا کہ اس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ۔